حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا واقعہ ہے. ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے، خواجہ سرا ہے. میں تو پہلی دفعہ زندگی میں کوئی خواجہ سرا مجھ سے ملا. میں سمجھا کہ پراپر آدمی ہے، اتنی بڑی اس کی داڑھی اور رنگ ماشاءاللہ بڑی مردانہ وجہ. لیکن جب بات چیت کا انداز ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ ایٹیٹیوڈ سے اندازہ ہو گیا کہ یہ مکمل مرد نہیں ہے. تو اس نے مجھے خود بتا دیا میں خواجہ سرا ہوں. میں نے کہا بھائی ہم سے ملنے کے لیے کیسے آئے آپ، اتنی بڑی داڑھی آپ کی. تو اس نے اپنا جو واقعہ سنایا نا، میں 3 دفعہ وہ واقعہ سناتے ہوئے رویا ہوں. اور جب وہ سنا رہا تھا اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اس نے یہ ابھی بھی میرا بیان سنتا ہے وہ. اس نے واقعہ سنایا کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا تو میں خواجہ سرا تھا. گھر میں ایسا بچہ پیدا ہو جائے والدین کی طرف سے عزت نہیں ملتی. جب 10-12 سال کا ہوا تو نہ بھائی مجھے عزت دے رہا ہے اور نہ میرا والد مجھے عزت دے رہا ہے. میں بھائی کے ساتھ کہتا ہوں مجھے باہر لے کے جاؤ تو وہ کہتے ہیں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے تمہیں دیکھ کے. ظاہر ہے اس کی حرکتیں تھوڑی زنانہ لڑکیوں والی حرکتیں ہوتی ہیں. اور والد بھی کہیں محفلوں میں نہیں لے کے جا رہے، ایک مذاق اڑایا جاتا ہے. کہنے ایک دفعہ میں کہیں گزر رہا تھا تو یہ جو ہوتے ہیں نا خواجہ سراؤں کی پوری ایک جماعت تھی، انہوں نے مجھے پہچان لیا، دیکھا اتنا اچھا. اس وقت نہ اس کی داڑھی اور یعنی اس میں خواتین والی ہی علامتیں تھی زیادہ. تو انہوں نے مجھے کہہ رہے اتنی عزت دی، کھانا کھلایا اور اپنے گرو کے پاس لے کر گئے. اور گرو نے کہا کہ تم ہمارے ایجنٹ بن جاؤ، ہم تمہیں پھر ڈانس ماس کروائیں گے، آدھے تمہارے آدھے ہمارے، جو بھی اس کا سیٹ. کہہ رہے مجھے پہلی دفعہ کہیں عزت ملی. تو لیکن میرے ابا کو پتا چل گیا تو ابا نے لا کے طبیعت سے کوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، کہ دوبارہ ان میں نہیں بیٹھنا. ٹھیک ہے ہم نے توبہ کر لی بھائی، یہ برے لوگ ہیں، ڈانس ماس اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا، کہتے ہیں کہ پھر جو ہے نا کچھ دنوں میں کہیں کسی سے جھگڑا میرا ہوا کسی بات پہ، تو اس نے انتقام لینے کے لیے شکایت لگا دی ابا کو کہ یہ دوبارہ ان کے پاس گیا. حالانکہ وہ جھوٹی شکایت تھی. اب ابا کو لگا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے جس نے شکایت لگائی ہے، کیونکہ شبہ تو تھا نا ابا کو دوبارہ جائے گا. ابا نے پھر مارا. کہہ رہے میں بول رہا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نہیں جا رہا ان کے پاس، میں نہ ناچ گانا سیکھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں. لیکن ابا نے اس کی باتوں میں آ کے انکوائری نہیں کی ہوگی پوری، وہ سمجھے ہوں گے کہ بھئی ایسا ہی ہے. تو ابا نے پھر کٹائی لگائی. تو اس کے دل میں منفی جذبات پیدا ہو گئے اور یہ گھر سے بھاگ گیا کہ بھئی مجھے ویسے تو عزت نہ یہاں مل رہی ہے اور میں ذلت برداشت بھی کر رہا ہوں، تو بھی کہہ رہے میں وہاں چلا گیا. تو جب میں وہاں گیا ہوں نا خواجہ سراؤں کے ہاں، تو وہی گرو اور ڈانس، اور پھر اس نے مشہور کچھ ایکٹروں کے نام بتائے جن کے ساتھ ہم ڈانس کرتے تھے، اور پیسے آنا شروع ہو گئے، آدھے گرو کی جیب میں آدھے ہماری، اور ہٹو بچوں. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی عزت دار راستہ تو نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہیں سے تبلیغی جماعت میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب آ گئے. انہوں نے اجازت مانگی، ہمارے گرو کو پیغام بھیجا بھائی مجھے ایک دفعہ یہاں آ کے دعوت دینے دو. اس نے اجازت دے دی، آ جاؤ بھائی. بیان کیا، ان کو سمجھایا بھائی یہ زندگی نہیں ہے، اللہ کی سیروزے کے لیے بہرحال ترغیب دی. کہہ رہے ہیں میں تیار ہو گیا، باقی لوگ تیار نہیں ہوئے، میں تیار ہو گیا. کہہ رہے میں نے گرو سے اجازت لی، اس نے کہا جاؤ لگا لو سیروزہ. تو کہتا ہے کہ جب میں حضرت کے گھر پہ گیا ہوں نا تو حضرت پہلے سے دروازہ کھول کے ایسے انہوں نے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھے استقبال کے لیے، پہلے سے کھڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ. کہتے اتنے مشہور آدمی، اتنی بڑی سیلیبریٹی، اور اتنے بڑے بڑے علماء، ان کی پگڑیاں، ان کے اتنا خوبصورت لباس، جو خود عزت دار لوگ ہیں. کہہ رہے ایسے جو ہے نا میرے استقبال کے لیے دونوں بازو پھیلا کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے مجھے بیٹا بنا کے نا اپنے سینے سے لگایا کہ تو میرا بیٹا ہے. کہہ رہے خدا کی قسم مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی مجھے کسی سے. اور اس عزت دینے میں مولانا کا کوئی مفاد، بولو بھائی، کچھ بھی، بلکہ ذلت ہو گئی نا. لوگ کہتے ہیں خواجہ سرا کو بیٹا بنایا ہوا ہے، اور اس وقت تو اس میں بیچارے میں کچھ زنانہ سی علامتیں بھی تھیں. تو خواجہ سرا کو کیا دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں. کیا کسی تاجر پہ محنت کرو تو تھوڑا چندہ دے دے گا مدرسے، وہ ایسا ہی ہے نا. اور کسی افسر پہ محنت کرو تو تعلقات کیا ہو جائیں گے جب وہ دین پر آئے گا. تو اس سے کیا فائدہ اس کو. تو آپ ایسے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بھائی اپنانے سے. کہہ رہے مجھے یہ اپنا رہے ہیں، ایسے سینے سے لگایا انہوں نے، اور مجھے سہروزے کی جماعت میں اپنے ساتھ لے کر گئے، کھلاتے تھے، بڑا خیال رکھوایا میرا. کہہ رہے اس کے بعد پھر میں نے گرو سے اجازت لی. وہ گرو چھوڑتے تھوڑی، ان کو پیسے ویسے دیے، جان چھوڑائی نا، وہ بھی غلامی کی طرح نکلنا پڑتا ہے. پیسے دیے پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے ہزار روپے. وہاں سے پھر نکل کے 4 مہینے اس میں بھی خیال کیا. تو پھر تبلیغ کے بزرگوں سے ملا، پھر انہوں نے پورا مجھے بتایا کہ بھئی تم یہ علاج کرو تاکہ تمہارے اندر یہ زنانہ علامتیں ختم ہو. تو وہ علاج کر رہا تھا ماشاءاللہ، انجیکشن لگے، انجیکشن میں ڈاکٹروں کی بھی مدد کروائی. یہ ایسی لگایا جاتا ہے. ایک اسٹائل ہے لالو کھیت کا، تھپڑ لگانے کے بعد سوچتا ہے آدمی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا. تو مشرک کیا کرتا ہے، الفاظ کے بکھیڑوں میں الجھاتا ہے. آپ یہ آج کل یہ منجن بہت بک رہا ہے، بہت زیادہ بک رہا ہے یہ منجن. وہی میں بار بار کہتا ہوں نا، فرقہ واریت کے خلاف. میں کس کے خلاف ہوں؟ فرقہ واریت کے خلاف. لوگ کہتے ہیں ویلڈن، یہ بندہ ہے نہ حنفی ہے، نہ شافی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے. واہ واہ،
काम क्या हो रहा है, नया फिरका लॉन्च, बजाय इतने सारों को खत्म करने के एक नया मार्केट में आ रहा है। लोग काम नहीं देख रहे, लोग क्या देख रहे हैं, लेबल देख रहे हैं। तो भाई हम तो यही चीख चीख के थक गए, अल्लाह के बंदो लेबल मत देखो, काम देखो। देखो तबलीग वाले फिरकवारियत के खिलाफ हैं, काम से पता चलता है खिलाफ हैं। तबलीग वाले ये कर सकते थे, एक रायमंड में इज्तिमा करते, हमारा कोई फिरका नहीं है, हनफी भी गलत, शाफी भी गलत, मालिकिया भी गलत, हम्बली भी गलत, देवबंदी भी, बोल लो ना यार, गलत, बरेलवी भी गलत, शिया भी गलत, सुन्नी भी गलत, अहले हदीस भी गलत। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह से पूछते, हजरत सही कौन है? सही सिर्फ हम, क्योंकि हमारा कोई फिरका नहीं है। समझ में नहीं आ रही बात? फिर उस जमात में जब कोई आता, फिर हाजी अब्दुल वहाब साहब की कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी एक नई नमाज आती मार्केट में ठीक है ना, समझ रहे, जो ना हनफियों से मैच कर रही होती, ना शाफियों से मैच कर रही होती। कुछ नए मसाइल आते जो पूरी उम्मत से अलग होते, क्योंकि पूरी उम्मत तो घास खा रही थी अब तक। आप फिर कवारियत के खिलाफ, फिर जब कहते हैं हजरत ये तो अबू हनीफा भी इसके कायल नहीं है, आप कोई नया मसला मार्केट में लेकर आए हैं, ये तो इजमाई उम्मत के खिलाफ है। वो कहते हैं मैं किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ कुरान को और हदीस को मानता हूं, और सहरोजे की जो जमातें मैं निकालूंगा उन जमातों में यही सिखाया जाएगा कि सिर्फ कुरान हदीस, और कुरान हदीस का मतलब ये होगा कि बाकी सारे क्या हैं, गलत। कुरान हदीस को तो सब मानते हैं, लेकिन कुरान हदीस को इस तरह से मानना कि बाकी सबको क्या कर देना, कि बाकी सब घास खा रहे थे, वो तौरात इंजील पर अमल कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, हम हैं जो कुरान और हदीस को लेकर आए हैं। तो तबलीगी जमात से बड़ा फिरका फिर दुनिया में नहीं होता। फिर हाजी अब्दुल वहाब साहब से जब इख्तलाफ होता किसी और बुजुर्ग का, तो एक फिरका दो फिरकों में डिवाइड, फिर किसी और का इख्तलाफ होता तो 4 फिरके, फिर 8, अब तक तबलीगी जमात के 48,000 फिरके बन चुके होते। सबका यह दावा होता कि हमारा कोई फिरका नहीं है, काम फिरका परस्ती का होता, लेबल उम्मत के इत्तेहाद का लगता। तबलीग वालों ने काम को फोकस किया, लेबल को फोकस नहीं किया। नहीं आ रही बात? अब मैं बताता हूं तबलीग वालों ने कैसे फिरकवारियत खत्म की है। तबलीग वालों ने सबसे पहले तौहीद का नारा लिया। ये तौहीद इतने लिबरल नहीं बन गए कि मुशरिक को भी जगह दे दी उन्होंने। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, आसान जबान में उसका कि भाई अल्लाह से होने का यकीन, गैरुल्लाह से ना होने का यकीन। यहां होने का मतलब असबाब से हटके अगर कोई कुछ कर सकता है तो सिर्फ कौन कर सकता है। ये मतलब नहीं कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तबलीग वाले भी डॉक्टरों के पास जाते हैं, टीके वीके लगवाते हैं, वो गोलियां भी खाते हैं। असबाब से हटके सिर्फ कौन करेगा, अल्लाह। और अल्लाह के अहकाम को सिर्फ नबी के तरीकों में पूरा करना क्या है, कामयाबी। इसमें नबी के आखिरी नबी होने का भी इकरार हो गया कि नहीं हो गया? क्या ख्याल है भाई? तो इस्लाम की बुनियाद है, इस बुनियाद पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। फिर उन्होंने 6 नंबर बयान किए, जिन 6 नंबरों में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। उन 6 नंबरों में एक खूबसूरत नंबर उलमा का इकराम, ताकि लोग उलमा से हटके कोई नया फिरका ना बना ले। तबलीग में उलमा का इकराम सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? उलमा का इकराम। इसलिए आप तबलीग में जाओ, कोई टांगे चौड़ी करके नमाज पढ़ रहा है, कोई पतली करके नमाज पढ़ रहा है। अरब भी हैं इसमें, मिस्र के लोग भी हैं इसमें, अफ्रीका के लोग भी हैं इसमें, मराकश के लोग भी हैं। हालांकि सबकी नमाजें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट, और सहाबा में भी ये नमाजें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी। तो सहाबा में फिरके थे क्या फिरके? सहाबा में रफूल